سوال یہ کیا گیا ہے کہ مہر نکاح کے موقع پر جو مقرر کیا جاتا ہے اس کا بیان کچھ قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے کہ جس سے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی عورت کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا ایک وہ مقام کہ جس میں اس بات کو شاید اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس سے آپ کو غلط فہمی ہوئی، وہ آیت نمبر 24 ہے سورہ نساء کی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اگر مہر ادا نہ کیا ہے، یعنی تمہارا نکاح ہو گیا لیکن پہلے مہر ادا نہیں ہوا، جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فریضے کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ مہر نکاح کے موقع پر ایک طے شدہ رقم ویلیو ہے کہ جو شوہر کو بیوی کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک ادنا مناسبت کی وجہ سے کہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، خواتین کے خاص طور پر، وہ اس کو ایک دوسری جانب لے جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پورے نکاح کے طریقے کو دیکھیں تو اس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی کو پہلے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں جانب کے خاندان، بالخصوص والدین، گھر والے اس پر آمادہ ہوں۔ نکاح کے موقع پر یہ بات طے ہوتی ہے کہ شوہر نے بیوی سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس کے لیے اس نے اپنی سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مہر کی رقم کا بیان بھی کیا کہ جو بہتر یہی ہے، آئیڈیل یہی ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر یا اس سے پہلے ادا کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ شوہر کی جانب سے اس معاملے میں سنجیدگی کا اظہار ہے، اور دوسری جانب اس کی طرف سے اس بات کا عملاً اعلان بھی ہے کہ وہ اس نئے وجود میں آنے والے خاندان میں معاشی ضروریات کا کفیل ہوگا۔ وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ بنایا ہے اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس ذمہ داری کا اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس کا اقرار کر رہا ہے اور عملاً اس کی ابتدا کر رہا ہے نکاح کے موقع پر اپنے ہونے والی بیوی کو مہر کے ادائیگی کے ساتھ۔ اس میں اگر کبھی خدا نخواستہ تعلقات ایسے خراب ہو جائیں کہ خاندان کا مل کر رہنا برائی کا باعث بنے تو طلاق کی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل آخری حربے کے طور پر ایک امکان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے قانون میں بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ زندگی بھر جب تک شوہر یا بیوی زندہ ہیں ان کے نباہ کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اولاد بالعموم پیدا ہوتی ہے کہ جس سے کہ خاندان بڑھتا ہے، پھیلتا ہے۔ ان سب معاملات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں کہیں ادنا ذرہ برابر بھی وہ قباحت محسوس نہیں ہوتی کہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں محض مہر کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک خیال، خدشہ، شک پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسری چیز کے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک قبیح، غلیظ چیز ہے، اس سے ایک بالکل ادنا سی مناسبت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ادنا مناسبت کے بارے میں دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو آپ نکاح کے پورے انسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں، یہ جانیں کہ اس کا اعلان مسلمانوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں،
جن میں کہ بالخصوص لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اس کے موجود ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس خاندان کی ضرورتوں کو، مصلحتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ایک سارے کا سارا طریقہ بہت پاکیزہ ہے۔ اس میں مہر کا رول یہ ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی، کہ اس کے نتیجے میں شوہر کی جانب سے ایک سنجیدگی کا اظہار اور اس کی جانب سے اس بات کا اعلان عملاً ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے اس خاندان کی معاشی ذمہ داریاں سونپی ہیں، تو میں ان ذمہ داریوں کو اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں عملاً اس کا اقدام کر رہا ہوں آگے بڑھ کر، اپنی بیوی کو، دلہن کو مہر ادا کر کے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بری ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اور ایک ادنا سی مناسبت ان میں کوئی نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں یکساں ہیں، بلکہ پوری مجموعی بات کو دیکھنا چاہیے، ایک کو دوسرے کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان، اس ناجائز تعلق کے درمیان اور ایک پاکیزہ نکاح کے درمیان کوئی آپس میں میل اور مناسبت نہیں ہے۔